الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمان اور اسلام یہ دو چیزیں ہیں. ایمان اور اسلام، اسی اعتبار سے ہمارا نام ہے ایمان کے اعتبار سے مومن، اور اسلام کے اعتبار سے ہمارا نام ہے مسلمان. مسلم اور مومن یہ دو نام ہمارے ہیں، اور یہ نام کس نے رکھا ہے ہمارا؟ یہ دونوں نام اللہ نے ہمارے رکھے ہیں. ہوا سماکم المسلمین، قرآن فرماتا خدا ہی نے تمہارا نام
مسلم رکھا ہے، اور اسی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، انما المؤمنین، بے شک مومن اور مسلم یہ دونوں اللہ کے رکھے ہوئے نام ہیں۔ ایمان کہتے ہیں دل کی تصدیق کو، دل میں پورا یقین ان چیزوں کا ہے جو اللہ کے رسول خدا کی طرف سے لے کر آئے، اور ظاہری عمل کا نام ہے اسلام۔ زبان سے آپ نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنت کا نام لیتے ہیں، دوزخ کو کہتے ہیں حق ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جتنا ظاہر کا معاملہ ہے اسے اسلام کہتے ہیں، اور جو باطن اندر کا معاملہ ہے کہ آدمی پورے یقین کے ساتھ اللہ و رسول کو مانتا ہے، اس کا نام ہے ایمان۔ تو اندر سے جو صحیح ہے وہ مومن ہے، اور باہر سے جو صحیح ہے وہ مسلم ہے، اور دونوں اعتبار سے جو صحیح ہے وہی اللہ کا محبوب بندہ ہے، اندر بھی اور باہر بھی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اندر سے ڈاواں ڈول ہوتے ہیں اور باہر سے صحیح ہوتے ہیں، ایسے کو اللہ نے نام رکھا ہے منافق، دوغلا آدمی، اندر سے گڑبڑ ہے اور باہر سے پرفیکٹ ہے، اندر ڈیفیکٹ اور باہر پرفیکٹ، ایسے کا نام اللہ تعالی نے منافق رکھا ہے۔ اور جو اندر سے بھی خراب اور باہر سے بھی خراب، اس کا نام کافر رکھا ہے۔ اب سمجھ گئے، اندر سے بھی گیا ہے، باہر سے بھی گیا، یہ تو ہو گیا کافر، اور اندر سے بھی ٹھیک ہے، باہر سے بھی ٹھیک ہے، اس کا نام ہے مومن۔ اور جو اندر سے گڑبڑ ہے، باہر سے ٹھیک ٹھاک ہے، اس کا نام ہے منافق۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میری تقریر میں بیٹھو تو تقریر مت سنو، جو میں سمجھاتا ہوں اسے سمجھو، تاکہ سامنے والا جب آئے تو اس سے تم کچھ بات بھی کر سکو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ پیر چلاؤ، لیکن زبان تو چلا سکتے ہو، کچھ بات تو کر سکتے ہو۔ تو اس لیے بات کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ہے 3 قسم کے لوگ، اور ان تینوں لوگوں کا ذکر قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے، بلکہ تینوں کے نام سے اللہ نے سورہ بھی اتاری، سورہ مومنون قرآن میں ہے نا۔ اندر سے جو لوگ ٹھیک ہیں، باہر سے بھی ٹھیک ہیں، ان کے نام سے اللہ نے قرآن میں ایک سورہ اتاری جس کا نام کیا ہے؟ سورہ مومن۔ اور وہ لوگ جو اندر سے گڑبڑ ہیں اور باہر سے ٹھیک ہیں، ان کے نام سے بھی اللہ نے ایک سورہ اتاری۔ اس سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ منافقون، دوغلے مسلمانوں کے۔ اس میں انہی کا پریچے کرایا گیا ہے، اور جو اندر سے بھی گڑبڑ اور باہر سے بھی گڑبڑ، ان کے نام سے بھی ایک سورہ اللہ نے اتاری ہے۔ اس سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ کافرون۔ سورہ کافرون یاد ہے؟ بہت چھوٹی سی سورہ،
ان کا انٹروڈکشن زیادہ اللہ نے لمبا چوڑا نہیں کرایا، یہ تو معلوم ہی ہے کہ ادھر سے بھی ہے ادھر سے بھی، دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے آدمی کہ یہ اپنے کیٹیگری کا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انٹروڈکشن اور پریچے چھوٹی سی سورہ میں کرایا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ یاد ہے کیا؟ اکثر لوگوں کو یاد ہے، جو قرآن نہیں پڑھے ہیں وہ بھی یاد رکھتے ہیں۔ اور سورہ منافقون ذرا لمبی اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور سورہ مومن جو ہے یہ اور لمبی ہے کہ مسلمانوں کا ذکر بہت پروردگار عالم نے شان سے فرمایا ہے، اور منافقوں کا ذکر ایک سورہ میں بھی فرمایا ہے، سورہ انعام میں، سورہ اعراف میں، اور اکثر سورتوں میں منافقوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ اس لیے ایک ہی جگہ نہیں، جگہ 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 اللہ نے کہا یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ دوغلے لوگوں کا پریچے خوب قرآن نے کیا ہے، پریچے بھی کرایا ہے اور پرچخے بھی ان کے اڑائے ہیں۔ تو تین قسم کے لوگ ہیں۔ اب تین قسموں کے ساتھ آپ اپنے کو الحمدللہ مومن کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور مسلمان بھی کہتے ہیں۔ آپ باہر سے بھی ٹھیک رہیے، اندر سے تو الحمدللہ ہر سنی ٹھیک ہے۔ سب لوگ ٹھیک ہیں کہ نہیں؟ اگر کسی کے دل میں گڑبڑی ہو تو ابھی ٹھیک کر لے، تاکہ یہ زمین اس گڑبڑی کو ٹھیک کرنے کی بھی گواہ ہو جائے۔ ابھی ٹھیک کر لینا۔ اگر کچھ داواں ڈول ہے کہ یہ ہے کہ وہ صحیح، یہ ہے کہ وہ صحیح، اب یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح چھوڑ دو، بس یہی صحیح ہے، ایسے ٹھیک ہو جاؤ اور اپنے ظاہر کو بھی ٹھیک کر لو۔ پھر یاد رکھنا بڑا فائدہ ہوگا۔ تم یہاں بیٹھو گے اور ریموٹ کنٹرول میرے غوث کے ہاتھ میں ہے، ریموٹ کنٹرول میرے خواجہ کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک رہو گے، جہاں سے پکارو گے وہاں سے تم کو تمہاری مدد کی جائے گی۔ وہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دور سے پکارتے ہیں تو وہ سنتے نہیں ہیں۔ تمہاری کائے کو سنیں گے؟ تمہارا ایمپلیفائر گڑبڑ ہے، سم کارڈ نہیں لگائے، موبائل سم کارڈ نہیں ہے اور موبائل سے بولتے ہلو ہلو تو کون سنے گا؟ سم کارڈ ہونا چاہیے نا، اور بیٹری اندر ہونا چاہیے۔ اوپر کی پالش گھس گئی، گھس جانے دو، اس کی باڈی ٹوٹ گئی ہے، ٹوٹ جانے دو، اندر صحیح ہونا چاہیے، سم کارڈ بھی صحیح ہو، بیٹری بھی صحیح ہو۔ اور جیسے ہی ہلو کرو گے تو امریکہ تک تمہاری آواز پہنچے گی۔ اور نوکیا کا قیمتی سے قیمتی، ایل جی کا اچھے سے اچھا تم موبائل لے کے آؤ اور سم کارڈ ہی نہیں ڈالو گے اور بول رہے ہلو ہلو، تو کیا ہلو ہلو کون سنے گا بھائی؟ اندر تو پہلے ٹھیک کر لے۔ تو موبائل چلانا ہے تو اندر ٹھیک کر لے، باہر تھوڑا بہت اگر ٹوٹا پھوٹا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں۔ اندر عقیدہ صحیح کر لو، اگر باہر میلے کچیلے ہو کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہاں سے کہو گے یا رسول اللہ تو مدینے منورے میں آواز پہنچے، یہاں کہو گے یا غوث اور کربلائے وہ بغداد معلی میں تمہاری آواز پہنچے گی، یہاں کہو گے یا غریب نواز اجمیر پہنچ جائے گی۔ موبائل اندر سے ٹھیک رکھنا، سم کارڈ برابر لگا کے رکھنا۔ وہ لوگ سب سنتے ہیں۔ آج ہمارے روم میں اے سی لگا، جہاں میں رہتا ہوں ہمارے ایوب بھائی ملک نے اے سی لگوایا، تو ہم لوگ تو مولوی آدمی اے سی اور دیسی کیا جانے۔ الیکٹریشین نے اے سی لگایا تو ہم سمجھے کہ بٹن وٹن سے چالو کرے گا، تو ہم دیکھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو بولے ریموٹ کنٹرول ڈھونڈ رہے۔ تو وہ دراز میں اتنا بڑا نکالا،
اور نکال کر کے یہاں دور کھڑے ہو کر کے یوں کیا تو چالو ہو گیا اور یوں کیا تو بند ہو گیا. انسٹرومنٹ اس کے ہاتھ میں ہے, اے سی وہاں دیوار میں لگا ہے. میں دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا کیا چالو ہو گیا, بند ہو گیا؟ کہاں بند ہو گیا, چالو ہو گیا. میں نے کہا مجھ کو بھی تو سکھا دے بھائی, تو روز رہے گا نہیں, میں سیکھ لوں گا تو جب چاہوں گا کھولوں گا, جب چاہوں گا بند کر دوں گا. میں نے ہاتھ میں لیا, اس نے کہا یہ آن لکھا ہے, یہ آف لکھا ہے, اگر اس کو آپ یوں دبائیں گے تو چالو ہو جائے گا اور پھر دوبارہ اسی کو پریس کریں گے تو پھر یہ بند ہو جائے گا, آف ہو جائے گا. بٹن ایک ہی ہے, ذرا سوچو, بٹن ایک ہے. ایک مرتبہ چلایا تو ٹھنڈا ٹھنڈا چالو اے سی, اور دوسری مرتبہ وہی بٹن دبایا تو بند ہو گیا. تو سمجھے؟ ارے سائنس والے بھی ہم کو سبق پڑھاتے ہیں, وہ بھی ہمیں درس تصوف دیتے ہیں. دل ایک ہے, 10 دل نہیں, بٹن 2 جگہ نہیں ہے. ادھر بھی ایک دل ہو, ادھر بھی ایک دل ہو. اس کو دباؤ تو نور نکلے, اس کو دباؤ تو کفر نکلے, ایسا نہیں ہے. دل ایک ہے. ارے اس کو اگر تم نے پہلے ہی مرتبہ غوث اعظم کا نام لے کر دبایا تو نور اور ایمان نکلے گا, اور کسی غلط حضرت جی کا نام لے کر کے دبایا تو پچ ہو جائے گا, بند ہو جائے گا. قبض اور بس, یہ کھلنا اور بند ہونا دل ہی ہے. اس کو کسی اور ہاتھ کے اندر مت دینا, اس ہاتھ میں دینا جو صرف کھولے, اس ہاتھ میں دینا جو اس کو اپنے نور اور اپنے تصوف اور روحانیت سے اس کو جاری کر دے. اور ایک مرتبہ یہ قلب جاری ہوگا تو اس سے جنت کی ہوائیں نکلیں گی اور اسے ایمان کا نور نکلے گا, اور ایسا نور نکلے گا کہ تم یہاں بھی کامیاب رہو گے, وہاں بھی کامیاب رہو گے. اسی کو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت میں مسلمان اور مرد اور مسلمان عورت, مومن مرد مومن عورت, جب یہ جائیں گے پل صراط کی طرف تو بڑا اندھیرا ہوگا. کیا ہوگا؟ اندھیرا. تو اندھیرے میں آدمی کو وحشت ہوتی ہے, اور جب لائٹ ہو جائے تو ڈر اور وحشت دور ہو جاتی ہے. تو جب مسلمان چلیں گے, جہنم سامنے ہے, اوپر پل صراط ہے, جب مسلمان پل صراط پر چلیں گے تو اندھیرے ہی اندھیرا ہوگا, تو فوراً اللہ وہاں لائٹ کا انتظام فرمائے گا. اور لائٹ کیسا ہوگا؟ مومن کے پاس لائٹ ہوگا. صرف ظاہر میں اگر وہ اپنے کو مسلمان کہتا ہے, اندر سے گڑبڑ ہے, اس کے لیے لائٹ نہیں ہوگا. روشنی اس کے لیے ہوگی جو اندر سے ایمان والا ہے, اندر سے ٹھیک ٹھاک ہے. اسی لیے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ. قیامت کے دن تم دیکھو گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو, یسعیٰ نورہم بین ایدیہم وبایمانہم, کہ روشنی اور ان کے اندر کا نور آگے آگے دوڑے گا. ہم لوگ پیچھے رہیں گے, یہ سب رہیں گے جتنے سنی ہیں نا, ہم لوگ ادھر رہیں گے, اور آگے چکا چک روشنی. کہاں سے نکلے گی؟ یہ یہاں سے. یہاں دل میں رہتا ہے ایمان, یہی سے روشنی نکلے گی. جیسے سرچ لائٹ سے روشنی نکلتی ہے, ایسے ہی ہے مسلمانوں تمہارے ایمان سے روشنی نکلے گی. اور کدھر جائے گی؟ آگے. اور اللہ فرماتا وَبِأَيْمَانِهِمْ, اور رائٹ سائڈ میں جائے گی, جمنی سائڈ میں رہے گی.
دابی سائیڈ میں نہیں رہے گی. دابی سائیڈ میں کیوں نہیں رہے گی؟ دابی سائیڈ میں کچھ اور لوگ رہیں گے. وہ کون رہیں گے؟ جو اندر سے گڑبڑ اور باہر سے بھڑ بھڑ. جب دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم ایسے بڑبڑ بہت کرتے ہیں، اندر سے گڑبڑ باہر سے بڑبڑ. ایسے لوگ بائیں طرف رہیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ اصحاب الیمین، ایک جماعت وہ ہوگی جو رائٹ سائیڈ میں داہنی طرف جمنی سائیڈ میں ہوگی، اور دوسری جماعت وہ ہوگی اللہ فرماتا اصحاب الشمال. ایک جگہ فرماتا ہے کہ اصحاب المشأمہ، وہ بائیں طرف والے ہوں گے. بائیں طرف والے کون ہوں گے؟ بہت نمازیں پڑھی ہیں، بہت روزے رکھے ہیں، باہر سے بڑے اچھے لیکن اندر سے بڑے گندے. ایسے لوگوں کو اللہ بائیں طرف رکھے گا. اور قیامت میں یہ چہرہ جو ہے، چہرہ دیکھ کر کے پہچان لوگے کہ یہ کون سے کیٹیگری کا ہے. قرآن فرماتا یوم تبیض وجوہہم وتسود وجوہ. قرآن فرماتا ہے کہ کچھ چہرے چاند کی طرح چمکدار ہوں گے. دنیا میں کتنا بھی کالا رہے گا لیکن مرنے کے بعد ایمان اگر لے کر گیا ہے تو قیامت میں اس کے چہرے جگمگاتے ہوئے ہوں گے. اور دنیا میں کتنا بھی گورا چٹا رہے گا، بے ایمان مرا ہے تو اللہ فرماتا اس کا چہرہ کالا ہو جائے گا. علیہا غبرۃ ترہقھا قطرہ. قرآن فرماتا ہے کہ ان کے چہروں پر گرد و غبار اور ڈامر لگا ہوا. جیسے یہ کائے کی سڑک بنی، ڈامری کرن ہوتا ہے نا، ایسے ہی اللہ ان کے چہرے پر ڈامر لگا دے. یہاں تھے بڑے خوبصورت اور وہاں نبی کی بے ادبی کرنے کی نحوست یہ ہوگی کہ پورا چہرہ کالا بھجنگ ہوگا. تو یہ کالے چہرے والے کو اللہ فرماتا یہ بائیں طرف رہیں گے، اور نورانی چہرے والے یہ سیدھی طرف کھڑے رہیں گے. اس لیے مسلمان کا نور آگے ہوگا اور سیدھی طرف. ہم لوگ اس شان سے روشنی میں جنت کی طرف جائیں گے. چلو گے نا جی؟ بڑا مزہ آئے گا. وہ بھی رہیں گے، ان سے بولیں گے ہاں ہم لوگ جھوپڑ پٹی میں تھے، ایمان کو سنبھال کر رکھا، تو دیکھو یہاں کیا چکا چک روشنی ہے. دولت نہیں بچائے گی، مصطفیٰ کی عظمت بچائے گی. صرف نماز اور روزہ نہیں بچائے گا، بلکہ مصطفیٰ کی محبت ہے تب نماز اور روزہ تمہیں بچائے گا. نماز روزہ بڑی قیمتی دولت ہے، اس کو کبھی مت نظر انداز کرنا. ایمان ٹھیک ہو جائے تو سب سے بڑی ذمہ داری مومن کی ہے کہ وہ نماز روزہ بھی کرے. یہ ایمان نہیں ہے کہ خالی ایمان ایمان کہتے رہو اور نماز چھوڑتے رہو، شراب پیتے رہو، جوا کھیلتے رہو. یہ نہیں ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اندر بھی صحیح ہو، باہر بھی صحیح ہو. ہمارے رفیق بھائی کا ایمپلیفائر اندر سے صحیح ہے کہ نہیں؟ تو دیکھو باہر کی آواز بھی صحیح نکل رہی ہے، اور اندر گڑبڑ ہو جائے تو میں بولوں گا الحمدللہ تو یہ بولے گا گوں، میں کہوں گا اللہ اکبر تو یہ کہے گا چوں. گڑبڑی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اندر بھی صحیح ہو، باہر بھی صحیح ہو. تو مومن وہ ہے جسے نور عطا فرمائے گا اللہ. اندر سے بھی صحیح ہے، باہر سے بھی صحیح ہے. تو یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم. آگے بھی نور ہوگا اور ان کے داہنی طرف بھی نور ہوگا. اس طرح سارے مسلمان، سارے مومن جنت کی طرف دھوم دھام سے چلیں گے. تو یہ بائیں طرف والے جو ہوں گے
وہ دیکھیں گے ارے یہ لوگ تو بڑے روشنی میں جا رہے ہیں، ہر طرف اجالا ہی اجالا ان کے ارد گرد ہے، تو وہ بھی پکاریں گے، انہیں تو ایک طرف کھڑا کر دیا جائے گا، آگے مت بڑھنا۔ کہیں گے مسلمانوں سے زور زور سے چلا کر، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ منافق بولے گا، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ یہ دوغلا مسلمان، یہ دوغلا آدمی، منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف بھی ذرا مڑ کر کے دیکھ لینا، اے روشنی والے، اے چمکتے چہرے والو، ذرا ہماری طرف بھی مڑ کر کے دیکھو، نقتبس من نورکم، تاکہ تمہارے نور سے ہم بھی کچھ حاصل کر لیں۔ ہم سے بھیک مانگیں گے، اپنا نور دے دو۔ ابے یہاں کیوں مانگ رہا ہے؟ دنیا ہی میں کیوں نہیں لیا؟ 12 دن نور بٹ رہا تھا مولانا، نہیں لے رہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ محمد کی یہ محفل ہے، اب آئے جس کا جی چاہے، مقدر اپنا اپنا آزمائے جس کا جی چاہے۔ یہاں تو کوئی پرتی بند نہیں، کوئی لاٹھی ڈنڈا لے کر کھڑا نہیں ہے، آؤ بیٹھو اور دل کی دنیا کو سنبھال لو، تم کو نور خود ہی مل جائے گا۔ ایمان جب منور ہے تو وہاں نور عطا فرمایا جائے گا۔ قرآن فرماتا ہے یہ لوگ مسلمانوں سے منافق کہیں گے ہماری طرف بھی دیکھو تاکہ ہم تم سے کچھ نور حاصل کریں گے۔ جیسے ہی یہ مسلمانوں سے نور کی بھیک مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتا ہے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا پیچھے جاؤ، آگے کیا بڑھ رہے ہو؟ مسلمان تو ادھر جنت کی طرف جا رہے ہیں، تم وہاں کدھر جا رہے ہو؟ ارجعوا وراءکم، پیچھے مڑ کے جاؤ، ریورس گیئر لگاؤ، آگے کہاں بھاگ رہا ہے؟ منافقوں کو ڈانٹا جائے گا تو سٹک کر کے پیچھے مڑیں گے، جیسے ہی پیچھے مڑیں گے تو آگے اللہ فرماتا وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ صحیح پڑھا کوئی غلطی تو نہیں جی؟ ہاں بتا دیں گے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ جیسے ہی یہ پیچھے مڑیں گے تو ان کے بیچ میں ایک لمبی چوڑی فصیل قائم کر دی جائے گی، ادھر مسلمان اور ادھر ڈپلیکیٹ، اور بیچ میں لمبی چوڑی دیوار۔ کتنے کلومیٹر کی ہوگی معلوم ہے؟ لاکھوں کروڑوں میل کی لمبی موٹی فصیل قائم کر دی جائے گی، مجمع بہت ہوگا تاکہ یہ منافق ادھر سے چھلانگ کر ادھر نہ جائیں۔ لہو باب، اور بیچ میں ایک بڑا گیٹ لگا دیا جائے گا تاکہ مسلمانوں کی کامیابی اور روشنی کو یہ بھٹے چور دیکھتے رہیں کہ مسلمان کتنا کامیاب جا رہا ہے، ادھر منافق اور ادھر مومن۔ آپ کہو کہ بڑا سخت واز کہہ رہے ہیں، یہ میرا واز نہیں ہے، قرآن فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، اس کو محبت سے سننا۔ قرآن فرماتا ہے کہ بیچ میں ایک دروازہ لگایا جائے گا اور منافق جھک جھک کے دیکھیں گے، ارے مسلمان تو اسی شان سے جا رہے ہیں، ہر طرف نور ہی نور ہے، لیکن اندر گھس نہیں سکیں گے کیونکہ فرشتے دروازے پر کھڑے رہیں گے جہنم کا کوڑا لیے ہوئے، آگے آیا کہ مارے تو پیچھے ادھر چپ چاپ رہیں گے، لیکن سارا منظر ان کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، ان سے رہا نہیں جائے گا۔
تو دور سے پھر وہ پکاریں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے آگے وَيُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ حَتَّىٰ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ۔ قرآن فرماتا ہے پھر منافق جب ان سے دیکھا نہیں جائے گا ہماری کامیابی تو وَيُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، وہ مسلمانوں کو پکاریں گے، ارے کہاں جا رہے ہو؟ کیا ہم تمہارے ساتھ ایک ہی محلے میں نہیں رہتے تھے؟ ہم کو چھوڑ کے کیوں جا رہے؟ ارے رہتے تھے لیکن ہمارے ساتھ کہاں رہتے؟ تم تو کہیں اور جاتے تھے، یہاں نہیں آتے تھے۔ لیکن قیامت میں چلائیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے کہ محلے میں؟ رہنا سہنا ایک ہی جگہ تھا، ایک ہی منڈی میں کام کرتے تھے، ایک ہی بازار میں دکان تھی، روز آتے جاتے تھے، سلام علیکم۔ آج کیوں ناراض ہو کر کے جا رہے ہو؟ ارے تم ہاں اپنے ساتھ کم سے کم محلے اور پڑوس کا تو خیال رکھو۔ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے پڑوس میں، تمہارے محلے میں، تمہارے ساتھ ایک ساتھ نہیں رہتے تھے؟ مسلمانوں کو بلائیں گے، مومنین کو پکاریں گے، لیکن ہم تو یہاں بھی ٹرے ہیں، وہاں تو اور ٹرے اور کھرے ہو جائیں گے۔ جب یہاں نہیں سنتے تھے تمہاری تو وہاں کیوں سنیں گے؟ آپ سب لوگ ادھر ہی منہ کیے ہوئے ان کو جواب دیں گے قالوا بلا، ہاں ہاں ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہم نے کب کہا کہ نہیں رہتے تھے؟ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ۔ یہ مومن یہ بولے گا، اس کا جواب کہے گا تو ہمارے ساتھ تو رہتا تھا لیکن تو نے اپنے آپ کو گمراہی کے پھندے میں ڈال دیا، تو اپنے آپ کو گمراہی کے فتنے میں تم نے اپنے کو ڈال دیا تھا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور روزانہ تم اس انتظار میں رہتے تھے کہ یہ مومن یہ سنی کب پریشان ہوں، ان پر کب مصیبت آئے، اور جب بیچارے سنی پریشان ہوتے تھے تو یہ ہنستے تھے، منافق ہنستے تھے، اچھا پریشان ہوئے ہیں۔ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، اور اسلام کے معاملے میں، اسلامی باتوں میں تم ہمیشہ شک میں رہتے تھے۔ جب کوئی سنی کام کرے تو ان کو شک ہوتا تھا جائز ہے کہ نہیں، میلاد کرے تو بولتا جائز ہے، فاتحہ کرے تو جائز ہے، سلام پڑھے تو بولے جائز ہے کہ نہیں، یہ سنی معلوم نہیں کہاں کہاں سے لاتے ہیں، جائز ہے کہ نہیں، اور پڑھتے یا نبی سلام علیہ۔ جب کوئی کام کرتے تھے تو یہ شک کرتے تھے، یہ ان کو ڈاؤٹ فل ہوتا تھا کہ شریعت میں جائز ہے کہ نہیں ہے، اور یہ ہمارا مذاق بنائیں گے تو وہاں مسلمان کیا کہیں گے؟ وَارْتَبْتُمْ، تم تو ہمیشہ شک میں رہے نا کہ یہ جائز ہے کہ نہیں، یہ جائز ہے کہ نہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں نا، سنا ہے نا میرا لطیفہ؟ نہیں سنا ہے؟ آج وہ نہیں آئے، سبحان اللہ بھائی بیٹھے ہیں نہیں ہے۔ گدھا پہلے بولتا کیا ہے؟ زور سے بولتا ہے، بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ پھر اس کے بعد آہستہ 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 بولتا ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ اصل میں گدھا پہلے بولتا اللہ ایک ہے، تو شیطان کو اللہ کی وحدانیت کا اعلان اچھا نہیں لگتا، فوراً شیطان گدھے کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، دیکھ گدھے اللہ ایک نہیں ہے، بہت ہے، ایک ایک پتے پر کروڑوں کروڑوں، تو کیا جانے اللہ بہت ہے۔ تو یہ تو گدھا کا گدھیڑا ہی رہا، فوراً کنفیوز ہو جاتا ہے،
اور بولنے لگتا ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں. یہ بولتے بولتے اس کی آواز ختم ہو جاتی ہے، پھر ہے بولتا ہی نہیں. پہلے بولا تھا اللہ ایک ہے، اور شیطان کی جماعت آئی کنفیوز کر گئی تو کہتا ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، اور اسی پر اس کی سانس ٹوٹ گئی. اسی طرح منافقوں کا معاملہ ہے. پہلے تو ان کے باپ دادا یا وہ بولتے ہیں کہ نبی قبر میں بھی زندہ ہیں، لیکن اب شیطان نے وسوسہ ڈالا تو زندہ ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں. پہلے بولتے تھے نبی کو غیب ہے، جب شیطان نے وسوسہ ڈالا تو اب بولتا کیا ہے، غیب ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں. یہ ہے کہ نہیں یہی ہے ورتب تم. قرآن فرماتا ہے کہ مسلمان اس دن منافقوں کو جواب دیں گے کہ اسلامی باتوں میں ہمیشہ تم ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں کرتے رہے. حتی جا وغرتکم الامانیو، اور تمہارے دل کی خواہشوں نے تمہیں دھوکے میں رکھا تھا. ہم تو اتنا کما رہے ہیں، ہمارے پاس تو اتنی دولت آ گئی ہے، ایک چلہ کیا تھا تو آنے کے بعد کروڑ روپیہ ہم کو فائدہ ہو گیا. وغرتکم الامانیو، دنیا کی خواہشات نے تمہیں پلٹنے نہیں دیا، دین کے راستے پر صحیح معنوں میں آنے نہیں دیا. دنیا کی خواہشات نے تم کو دھوکے میں رکھا. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے موت کا پیغام آ گیا اور تم ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں کرتے رہے، اور ملک الموت نے دبا دیا کہ چلا گیا. یہ منظر کھینچا ہے قرآن نے. تو ہے کہ نہیں میں مت پڑھو، ہے تو ہے. کیا بولو گے؟ نبی کو غیب ہے، نبی اکرم قبر انور میں زندہ ہیں، اللہ سچا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفیع محشر، اللہ کے رسول ساقی کوثر، اللہ کے حبیب مختار کل ہے نا. اب مت بولنا ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، آئیں گے منکر نکیر ٹیٹوا پکڑ کے دبا دیں گے. نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذالک. اللہ فرماتا یہ منافق نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا، ادھر کا رہا. یہ دو باتوں میں دو بگ بگ میں پھنسا رہا، یہ کبھی ہے کہے گا ہی نہیں. تو دوستو ہے والا ایمان رکھنا، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں. گدھے کا ایمان مت رکھنا. یہ وہ کیٹیگری ہے جس کو اللہ نے منافقین سے تعبیر کیا ہے. اور ہے والا اگر معاملہ رہا تو یاد رکھنا میرے غوث پاک جب بٹن دبائیں گے تو جنت کا اے سی چالو ہو جائے گا، قبر بھی ٹھنڈی ہو جائے گی اور حشر بھی تمہارا روشن ہو جائے گا. ایمان سے روشنی کا فوکس نکلے گا، وہاں کوئی تم کو کوئی فتویٰ دینے والا نہیں ہوگا. آج روشنی کرتے ہو لوگ فتویٰ دیتے ہیں، یہ بدعت ہے، کہاں ثابت ہے؟ ارے اپنا گھر ثابت رکھ، مت رکھ. جب بیٹے کی شادی ہوگی تو پوری بلڈنگ پر سیریز لگائے گا، پوچھو کہاں ثابت؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن و حسین کی حضرت علی نے حسن و حسین کی شادی میں گھر کو سجایا تھا؟ بولے معلوم نہیں. تو پھر کیوں تو سجا رہا؟ ارے ہم کو تو حکم ہے، اللہ تعالی نے تو رسول کو پیدا فرمایا، اس سے پہلے آسمان میں ستارے جگا دیے، سورج کے فوکس لگا دیے، چاند کی قندیل لگا دیے،
یہ مکان، یہ شامیانہ، یہ زمین کس کے لیے بنایا؟ اللہ فرماتا لولا کلما خلقت الافلاک والارضین۔ اے حبیب اگر آپ کا میلاد، آپ کی پیدائش ہمیں منظور نہ ہوتی تو نہ ہم آسمان کو بناتے نہ زمین کو بناتے۔ اور زمین آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا تو خوب بلب لگا دیے، چھوٹے بلب بھی لگائے، سرچ لائٹ بھی لگائے، چاند کی قندیل بھی لگائے، سریا اور کہکشاں کا جھومر بھی لگایا۔ کتنا شاندار آسمان سجایا ہے۔ کس کے لیے سجایا ہے؟ ہمارے تمہارے لیے نہیں، اپنے نبی کی آمد کے لیے اللہ نے یہ سجایا۔ ایک بات بتاؤ، جس کے لیے جو گراؤنڈ منڈپ سجایا جاتا ہے تو اس آدمی کے آنے کے بعد سجایا جاتا ہے پہلے سے؟ پہلے سے نا۔ آپ کے ہاں بچے کی شادی ہوتی ہے تو جب بچہ دولہا بنتا ہے تب الیکٹریشین کو آرڈر دیتے ہو نا۔ کب؟ ارے ایک ہفتہ پہلے سے سجایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے کھاٹ کی واڑ رانی تالاب والوں نے سجایا میرے آنے کے بعد سجایا یا پہلے سجایا؟ کیوں؟ تاکہ آنے والا آئے اور فوراً اپنا پروگرام شروع کر دے۔ یہی تو ہے۔ اور اگر ہمارے آنے کے بعد لوگ بمبو گاڑیں گے، سیریز لگائیں گے تو لوگ ہم کو دیکھیں گے کہ اب اس کو دیکھیں گے۔ اس لیے پہلے انتظام ہوتا ہے، بعد میں بلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سجایا، بعد میں مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ یہی سنت الہی ہے۔ سنت الہی یہی ہے۔ پہلے اللہ نے سب سجا دیا، فرشتوں یہ سجاؤ، وہ سجاؤ، یہ سجاؤ۔ کس کے لیے سجایا جا رہا ہے؟ میرا محبوب جانے والا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، وہ اللہ کا نور لباس بشر میں زمین پر جائے گا اور نبوت کا پروگرام شروع کرے گا، رسالت کا پیغام دے گا، بگڑے ہوئے دلوں کو سدھارے گا، اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو ملائے گا، چوروں کو ایماندار بنائے گا، باغیوں کو حقدار بنائے گا، جہنم کے مستحق کو جنت کا شاد کام فرمائے گا۔ وہ آئیں گے اخلاق، تہذیب و تمدن کا معیار قائم۔ ایک بات عرض کر دوں، آپ کے ہاں جلوس نکلتا ہے نا، مجھے بہت سی شکایتیں پہنچتی ہیں۔ آج کل نعت کی کیسٹ نکلی اور وہ بجائی جاتی ہے۔ نعت بجانا نعت کی کیسٹ لگانا کوئی بری بات نہیں، لیکن ہمارے نوجوان، کئی جگہ میں نے شکایتیں سنی ہیں، جب وہ کیسٹ چلتی ہے تو وہیں پر وہ تھرکنا شروع کر دیا۔ یہ نعت رسول کے وقار کے خلاف۔ جہاں مصطفیٰ کی نعت پڑھی جائے، ارے مسلمان ناچتا نہیں ہے، سرے احترام جھکا کر غور سے سنا کر۔ اگر آپ کے ہاں ایسے نوجوان جلوس میں ملے تو میرا پیغام ابھی سے سن لینا، آنے والا وقت ہے، ایسے کو پکڑ کر کے وہیں پر تنبیہ کرنا، مانتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ جلوس سے اس کو نکال دیں۔ ناچنے کے لیے جلوس نہیں ہے، ارے بلکہ یہ غلط ناچ کرنے والوں کو پکڑ کر مصطفیٰ کا وفادار اور باادب بنانے کے لیے ہے۔ یہ جلوس پیغام سنت مصطفیٰ دے تاکہ سڑکوں پر دیکھنے والا کہے یہ جلوس خرافاتیوں کا نہیں ہے، یہ جلوس مصطفیٰ کے وفاداروں کا جا رہا ہے کہ قدم قدم پر تہذیب ہے اور ادا ادا میں ان کے تمدن کی جھلک نظر آ رہی ہے، ایک ایک بول میں مصطفیٰ
مصطفیٰ کا عشق نظر آ رہا ہے. ان کا جلوس لاکھوں کا ہے لیکن نہ شور ہے نہ گل ہے. احترام مصطفیٰ میں سر نیاز جھکا کر کے سر. ایسا جلوس نکالو. یہ ناچنا کودنا چھوڑ دو, یہ خرافاتیں چھوڑ دو. اطمینان کے ساتھ شریفانے نعرے لگاؤ. اور نعرہ بھی لگانے کا ایک اصول ہے. کچھ تو جذبات میں ایسے نعرے لگاتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. نعرہ لگاؤ تو ایسا نعرہ ہو کہ سننے والا بھی اس کے لیے باعث عبرت بن جائے. ایسے انداز اختیار کرنا. کیسا جلوس نکالو گے؟ جیسے میں بول رہا ہوں ویسا سن رہے ہو نا؟ خود بھی سدھر جاؤ, دوسروں کو بھی سدھارو. غیروں کو اسلام کی روایات پر ہنسنے کا موقع مت دو. یہ مسلمان سن لے, تیری یہ زندگی, تیرا کیریکٹر کھلی ہوئی کتاب ہے. لوگ اور کتاب پڑھنے نہیں جاتے, تمہارا کیریکٹر دیکھتے ہیں, سڑکوں پر تمہارا کردار دیکھتے ہیں اور اسی کردار سے تمہارے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. اپنا کردار ایسا بنا لو کہ جناب صدیق اکبر کی صداقت کا جلوہ نظر آئے, بلال حبشی کا عشق نظر آئے, عمر فاروق کی عدالت کا جلوہ نظر آئے, سلمان فارسی کا ایثار نظر آئے, عثمان غنی کی سخاوت نظر آئے اور تمہارے لیے صہیب رومی کی وفاداری نظر آئے, علی مرتضیٰ کی شجاعت نظر آئے. کتنے بہادر لوگ تھے لیکن ناچ کود کر کے بہادری نہیں دکھایا بلکہ شرافت کے ساتھ اسلام کا پیغام اور درس. ایمان اس کا نام ہے میرے دوستو. تو اپنی زندگی میں اسلامی رنگ بھرو. ویسے تو مجھے خوشی ہے کہ جب میں مجمع پر نظر ڈالتا ہوں تو ہر طرف جوان ہی جوان, اور پہلے جوان داڑھیاں نہیں رکھتا تھا, الحمدللہ اب دیکھو تو چھوٹی بڑی داڑھی بہت نوجوانوں کے ہیں. جن کی چھوٹی ہے اللہ انہیں توفیق دے کہ بڑی کر لیں تاکہ یہ اور بڑے ہو جائیں. میرے دوستو, یہ جلسے, یہ جلوس محض آنے اور جانے کا نام نہیں ہے بلکہ بیٹھ کر کے اپنے کردار کو سنبھالنے اور سنوارنے کا یہ مقام ہے. پروردگار عالم سیرت النبی کے صدقے میں ہماری زندگیوں کو کامیاب زندگی بنائے. میں تو دعا کرتا ہوں کہ تم اگر جسمانی طور پر بیمار ہو تو اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے, اور اگر دل میں بیماری, اگر بے ادبی کی آ گئی ہے تو اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, اے اللہ دل کے روگیوں کو دل کا نور عطا فرما دے, انہیں روحانی شفا عطا فرما دے تاکہ وہ ظاہر میں بھی اچھے بن جائے اور باطن میں بھی اچھے بن جائے. تو یہ سیرت النبی کا جلوس جو نکلے گا اس میں یہ میرا پیغام گھر گھر پہنچا دینا. اور رہا لائٹ وغیرہ لگانے کا معاملہ, یہ اس لیے پہلی تقریروں میں بول رہا ہوں لائٹ لگاؤ, لیکن ایک خیال رکھنا, اس بوڑھے کی نصیحت یاد رکھنا, لائٹ لگاؤ تو اس لیے نہیں فخر کے لیے مت لگانا. لائٹ لگانا اس لیے کہ مصطفیٰ کی محبت میں یہ چراغ جلا رہے. تو ایک ایک بلب تمہارے لیے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ثواب کا ذریعہ بنے گا. اور اگر مقابلے کرنے کے لیے اس سے اچھی لائٹ میں لگاؤں گا, اس سے اچھی لائٹ میں لگاؤں گا. کچھ آج ہمارے لوگوں میں ایک بات چلی ہے کہ جس کا سنگھار اور جس کی لائٹ اچھی ہوگی اس کو انعام دیا جائے گا. ہمارے سنی کردار کو تباہ کیا جا رہا ہے. یہ بہت سلو پائزن ہے. آپ انعام کی لالچ میں کبھی مت بنانا بلکہ مصطفیٰ کی شفاعت کی لالچ میں تم رس لگانا, اپنی مسجدوں کو سجانا. کوئی اس کو سراہے نہ سراہے, دعا کرنا مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری محبت کے چند چراغ قبول کر. تو یہی چراغ تمہارے لیے قبر کی روشنی کا ذریعہ بنے گا. امام احمد رضا
ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ دل میں بھی چراغ ہو اور ان چراغوں کا جلوہ بھی تمہیں قبر میں نظر آئے تو کبھی بھی فخر و مخابات اور دکھانے کے لیے یہ سب کام مت کرنا۔ اے میرے جوان، جب ایک بلب بھی جلا خدا کی قسم اللہ سے دعا کر لے کہ مولا اس ایک بلب کو میری قبر کی روشنی بنا دے اور مصطفیٰ کی محبت میں اسے قبول کر دے۔ یہ جذبہ اگر پیدا کرو گے تو بڑی برکتیں ملیں گی۔ ہر چیز دین کے نام پر اللہ و رسول کی رضا کے لیے کیا کرو اور پھر دیکھو کہ اس کا فائدہ اور اس کی برکتیں ہمیں کہاں تک ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے کہنے کو قبول کرے اور آپ کے دل کو توفیق دے کہ میرے منہ سے نکلی ہوئی بات کو بھی آپ پوری ایمانداری کے ساتھ دل کے دامن میں گرہ دے لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم تمہاری زندگیوں کو کامیاب بنا دے۔ اور اگر آپ نے کچھ خلوص نہیں آیا، نقل ہی کر لی ہے اور دل سے زبان سے اتنا کہہ دیا کہ میں نے اللہ اور رسول کے لیے کیا ہے، تو یہ بھی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں بال جن کے سفید ہو گئے اور ان کا انتقال ہوا تو قبر میں منکر نکیر قبر کے سوال و جواب میں بڑی آسانی پیدا کر دیں اور قبر میں اس کو راحت اللہ عطا فرمائے گا سفید بال کی وجہ سے۔ اللہ کو یہ سفیدی بڑی پسند ہے۔ آج تو کچھ لوگ سفید ہو جاتے ہیں تو دل لگاتے ہیں، کیا بولتے ہیں، خضاب، ڈائی کرتے ہیں، ڈائی، یہاں ڈائی کرتے ہیں وہاں ڈائی ماریں گے۔ یہ آئی اور ڈائی چھوڑ دو تاکہ جوان لگیں، نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام نے اس کو حرام کہا۔ کسی نے اعلی حضرت سے مسئلہ پوچھا کہ یہ ڈائی کرنا، کالا کرنا کیسا ہے، تو اعلی حضرت بھی جواب دیتے ہیں، فرماتے بوڑھا بیل اگر اپنی سینگ کٹا کے چھوٹا کر دے تو بچڑا اور پاڑا نہیں بن سکتا، بنے گا کیا؟ تو بڑے میاں اگر ڈائی کر کے جوان بننا چاہیں تو یہ گالوں کی جھرری بتا دے گی بوڑھا بیل ہے، مارکیٹ میں اس کی ویلیو کچھ نہیں ہوگی، جو بوڑھے بیل کی ہے وہی اس کی بھی ہوگی۔ سمجھ گئے؟ تو روایت میں آیا ہے کہ سفید بال والوں پر اللہ رحم فرمائے گا قبر میں۔ ایک صاحب انتقال کر رہے تھے تو ابھی بہت بوڑھے نہیں ہوئے تھے، تھوڑے تھوڑے بال ان کے سفید ہوئے تھے، تو ان کا آخری وقت آیا تو بچوں کو بلایا، بولے میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جس کا بال سفید ہوگا اللہ قبر میں اس پر رحم فرمائے گا۔ تو اے بیٹو میں تو اب مر رہا ہوں، بال سفید نہیں ہوئے تو مجھے نہلا دھلا کر کے چونا لگا دینا۔ حالانکہ خلوص نہیں ہے، صرف اس روایت پر عمل کرنے کا ایک جذبہ ہے۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ چونا ہے کہ اندر کالا ہے کہ باہر سفید ہے، سب جانتا ہے، اس کی شان ہے انہ علیم بذات الصدور۔ لیکن اس بھولے پن کا ذرا انداز دیکھو، اپنے بچوں کو وصیت کرتا ہے میرے بال کو سفید کر دینا، تو باپ کی وصیت تھی، نہلا دھلا لیا گیا، کافور وغیرہ لگا دیا اور کفن میں لٹا دیا، تو بچے لائے برش، داڑھی مڈانے والا برش نہیں کرتا، صابن لگا کر کے جب وہ کھڑا رہتا ہے آئینے کے سامنے پورا فیس آتا ہے تو اچھا خاصا آدمی جوکر معلوم ہوتا ہے، لگتا ہے کہ نہیں؟ پھر وہ خسر خسر کرتا ہے، تو یہ بیچارے لے کر آئے پوری داڑھی پر برش اور چونا لگا دیا، سفید سفید ہو گئی، دفن کر دیا گیا۔ کچھ دن کے بعد ایک محلے کے امام صاحب بڑے نیک تھے، ان کو خواب میں دیکھا
کہا ارے آپ کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا، بڑی اچھی حالت میں ہو، تم تو انتقال کر گئے۔ کہا کوئی عمل نہیں، بس یہی چونا لگایا تھا، اللہ کو میری یہ ادا پسند آ گئی۔ اللہ جانتا تھا کہ اندر بال کالے ہیں، لیکن اس حدیث پر مجھے یقین آ گیا تھا کہ جس کا بال سفید ہے اللہ اس پر رحم فرمائے گا۔ تو میرے بال اگرچہ دکھاوے کے سفید تھے، لیکن اللہ نے اس ادا کو پسند کر لیا، مجھے بال۔ تو دیکھو حدیث میں ہے کہ ہر کام خلوص سے کرو، اگر خلوص نہیں ہے تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے وہ کام کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ اور رسول نے کہا ہے اس لیے کرو، تو یقین ہے خلوص پیدا ہو نہ پیدا ہو، اللہ کی رحمت چاہے تو تمہارے بے خلوص کام کو صرف نقل کی وجہ سے قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو دوستو جو کام بھی کرو بس اللہ اور رسول کا پیغام سن کر کے اس پر عمل کے جذبے کی نیت سے کرو، خلوص پیدا کر دینا اللہ کا کام ہے۔ جب یہ انداز اختیار کرو گے تو خلوص خود پیدا ہوگا۔ پروردگار عالم ہم سب کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ آجاد رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں، ہدایت پیدا ہو سلام مصطفیٰ جاد رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں، ہدایت پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جسم قبر کرم چھا گیا، تو رخ زدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پیدا ہو صدا مصطفیٰ جاد رحمت پیدا ہو صدا شمع بز میں، جن کے جلوے زمانے میں چھانے لگے، جن کے جوش اندھیرے ٹھکانے لگے، جن سے ظلمت پردے نور پانے لگے، جسے تاریخ دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پیدا ہو صدا مصطفیٰ جاد رحمت پیدا ہو صدا شمع بز میں، ہدایت کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پیدا ہو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی میرا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جاد رحمت پیدا ہو سلام مصطفیٰ جاد رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں، ہدایت پیدا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری اس بزم کو قبول فرما لے۔ یہ لوگ جو آئے ہیں مولا ان کے دلوں میں خلوص پیدا فرما دے۔ یا اللہ سب کی بگڑی کو بنا دے۔ یا اللہ بے روزگاروں کو خوب روزی عطا فرما دے۔ روزگار والوں کی تجارتوں میں برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم کرم فرما، رحم فرما، اٹھنے سے پہلے ہم سب کو معاف فرما دے۔ جو بیمار ہے مولا انہیں شفا عطا فرما دے۔ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما۔ شیخ محمد حنیف، شیخ محمد شعیب بیچارہ بہت، یہ شعیب کافی بیمار ہے، عائشہ بانو یہ بھی بیمار ہے، عبدالسلام محمد شیخ یہ لوگ بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے مولا انہیں معاف فرما دے، ان کے قبر کو رحمت و نور سے بھر دے۔ خاص طور سے ہمارے سامنے رہنے والا بیچارہ ہونہار جوان بابا بھائی راندیری کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے مکے میں خبر لگی تھی، وہاں بھی دعا کیا، آج بھی دعا کرتا ہوں اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ عبداللہ بھائی پٹوا اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، قادر بھائی کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور جن کے نام میرے پاس نہیں آئے مولا تو علیم و خبیر ہے، جو چلے گئے ہمارے سنی دنیا سے سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جو پرانے لوگ ہیں نئے لوگ ہیں جتنے دنیا سے رخصت ہو گئے ایمان کے ساتھ سب کی مغفرت فرما کر ان کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے، ان کے پاس مادگان کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے بچوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔